بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی انسان یا جو بھی جاندار دنیا میں آئے ہیں سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ۔ سب کو کس کا؟ ہاں، آپ بھی بولیے، ہم کچھ بولے تو بات بنے گی نا۔ موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کا مزہ چکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اخیر میں آدمی جب بالکل سلام جانے کے وقت ہوتا ہے، کچھ اس وقت جو ہے تکلیفیں ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن آدمی اس وقت بستر پہ رہتا ہے یا اسپتال میں، کچھ بول نہیں سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا۔ وہ موت کا مزہ ہے۔ اور باقی تو وقت پر موت مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پانی مانگا پیالے، اور پھر اس میں آپ اپنا دست مبارک ڈالتے اور پیشانی پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تشویش ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ موت سے تکلیف دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت کی تکلیف سے محفوظ رکھے۔ اور اچانک کی موت سے، حادثات کی موت سے، اور بھی تمام جو ہیں جلنے کٹنے کے، موذی جانور کے تکلیف پہنچانے سے، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ پتہ چلا کہ یہاں یہیں پر بھائی چند دنوں میں 2 اموات ہوئی، کوئی حادثہ یا اچانک گھری؟ ایک حادثہ ہوا، ایک بیمار۔ اچھا، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ جس کا وقت مقدر ہے اس کو جانا ہے، متعین ہے، جانے والا چلا گیا، لیکن اب ہم کو بھی جانا ہے نا۔ اب ہم جانے والے کا تو سارا دروازہ بند، لیکن اب ہم کو بھی، ہمارا بھی وقت ہے، اللہ نے سہولت دی ہے، ابھی دروازہ کھلا ہے تو ہم وہاں کی تیاری کریں۔ ابھی ہم لوگ آتے وقت قبرستان بھی گئے، جو آوازیں کانوں میں ہمارے اور آپ کی گونجتی تھیں، گھروں میں ایک آواز پہ ہنگامہ برپا ہو جاتا تھا، آج بے یار و مددگار اب بے آواز پڑے ہیں، نہیں؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ، ایک مرتبہ اللہ کہنے کے محتاج ہیں۔ اللہ نے یہ موقع دیا ہے اپنی زندگی کو اچھی بنانے کا۔ زندگی کون؟ آخرت کی زندگی۔ دیکھیے دنیا کی زندگی معلوم نہیں، لیکن آدمی مکان بناتا ہے، نہیں؟ اللہ نے جتنی سہولت دی ہے اتنے آرام اور راحت کی تیاری کرتا ہے ہر شخص، لیکن یہ نہیں معلوم کہ یہاں مستقل رہے گا، یہ تو معلوم ہے نا، لیکن وہ مکان، میں نے بھی کہا کہ یہ ہمارا جو ہے یہ بیڈ روم ہے، نہیں ہے؟ قبر کیا ہے؟ ہمارا بیڈ روم ہے۔ وہاں پر اجالے کی، وہاں پر لائٹ کی، وہاں پہ کھانے پینے کی ضرورت ہے، اور وہ بیڈ روم ایسا پھر کبھی نہیں چھوٹے گا۔
قبرستان سے کوئی واپس آیا؟ عرفان ہمارے یہاں آیا کیا کوئی؟ نہیں آتا ہے کوئی؟ نہیں آئے گا. تو قیامت میں سب لوگ اٹھیں گے. اور یہ بھی نہیں کہ آج بہت ہی جو ہے ترقی کا دور ہے، موبائل ہے، واٹس ایپ ہے اور فیس بک اور تمام چیزیں ہیں کہ موت کا فرشتہ آپ کو اطلاع دے گا. اس کے ذریعے دے گا کسی کو؟ نہیں. اللہ کا حکم متعین ہے، فوراً وہ فرشتہ اچک لے گا. کیا قرآن کی آیت بھائی لائستہ، یعنی نہ تو ایک ساتھ، 1 منٹ، آدھا منٹ، 1 سیکنڈ، نہ تو فرشتہ وقت سے آگے جانے دے گا نہ پیچھے، اسی وقت جو ہے اٹھا لے گا. تو عقل مند کون ہے؟ یہاں دنیا میں تو دنیا ضرورت ہے، دنیا میں جب تک رہنا ہے تو ضرورت کی جگہوں کو میں رہ کر آدمی جو ہے جو ضرورت ہمیشہ کی اس کو بھول جائے تو وہ عقل مند ہے. آپ کیا کہیں گے؟ اگر کوئی آپ کے گھر سے باہر کہیں جائے کاروبار کے لیے، ملازمت کے لیے، کمانے کے لیے، اور وہ وہاں کچھ نہ کرے، خالی ہاتھ آئے، تو آپ کہیں گے بہت عقل مند ہے؟ کیا کہیں گے بھائی؟ ارے بولیے. کم سمجھ ہے، اس کو عقل نہیں ہے، وہ کچھ لے کر نہیں آیا. تو اس سے بھی بڑا بے وقوف وہ ہے جو قبر میں جائے اور خالی ہاتھ جائے. اللہ حفاظت فرمائے. جو لوگ خالی ہاتھ جائیں گے، نمازوں کو قضا کریں گے، آتا ہے وہاں مقرر فرشتہ ایک چماٹ مارے گا، 70 گز آدمی چلا جائے گا، دھس جائے گا. سانپ ایسا وہ جو کاٹنا شروع کرے گا تو دونوں طرف سے پھر آ کے مل جائیں گے. آگ جلا دی جاتی ہے. اور آتا ہے کہ ایسے لوگ جب قبر میں رکھے جاتے ہیں، لوگ تھوڑی دور جاتے ہیں تو دونوں طرف کی دیواریں سے ملا دی جاتی ہیں. یہ ایسے جو یہ پسلیاں مل جاتی ہیں، وہاں آدمی وہاں کا رونا چلانا کوئی کام کا نہیں. ابھی اللہ نے موقع دیا ہے اپنی زندگی کو صحیح رخ پہ ڈالیں. کبھی کبھی حادثات ہوتے ہیں ہماری تنبیہ کے لیے، کبھی کبھی حادثات ہوتے ہیں گھروں میں ہماری تنبیہ، ہم کو جگانے کے لیے کہ ہوشیار ہو جاؤ. کتنی پلاننگ رہتی ہے، کتنی سوچ رہتی ہے، کتنے ارادے رہتے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے دھرے رہ جاتے ہیں. سارے کے سارے وہ کفن کے اندر چلے جاتے ہیں. اس لیے ہم اور آپ اپنی آخرت کی تیاری کی فکر کریں، جہاں ہمیشہ رہنا ہے. آتا ہے کہ وہاں پر جو سانپ ہے، اگر دنیا میں یہ تھوڑا سا پھونک دے، یہ جو آپ کی ہریالی ہے نا ختم ہو جائے گی. اتنا زہریلا. بچھو کتنا بڑا ہوتا ہے، یہ جو جانور ہوتے ہیں، گائے، بھینس، خچر آتا ہے، اتنے بڑے بچھو ہوں گے وہاں کے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آدمی سہ سکتا ہے بھائی؟ یہاں پر تھوڑی سی ٹھوکر لگ جائے یا سوئی چبھ جائے نہیں برداشت، تکلیف، یا ایک پھنسی نکل جائے تو آدمی تھوڑا کتنا تکلیف ہوتی ہے. وہاں کی تکلیف کہتے ہیں آدمی چلائے گا، انسان 500 سال تک پیاس لگے گی، پانی پانی چلائے گا، کوئی سنوائی نہیں ہوگی. اب آپ کو کوئی
ضرورت ہو گھر میں آپ آواز دیں، نہ سنیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں، پھر وہ بھی کیسا پانی؟ جہنمیوں کا خون اور پیپ دیا جائے گا۔ اگر ایک ڈول، ایک چھوٹی سی بالٹی لٹکا دی جائے، اس کی بدبو سے سارے لوگ ختم ہو جائیں۔ ایسی خطرناک چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے کہ نہیں بھائی؟ تو اللہ نے ہم کو جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیا ہے۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی بولو کوئی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں۔ کوئی دعویٰ کرے کچھ تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، جہنمی ہے۔ آپ کا طریقہ قیامت تک رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ جو عمل کرے گا وہ کامیاب ہے، اور جو سستی کرے گا وہ ناکام ہے۔ عمل سے جو ہے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے۔ عمل کریں گے تو یہ خاک جس میں آپ کو دفن کیا جائے گا وہ نہ آگ ہے نہ نور ہے، وہ آپ کا عمل جیسا ہوگا ویسا وہ سلوک کرے گی۔ اس لیے زندگی کو غفلت کے پٹری سے تھوڑا سائڈ کیجئے، دوسری پٹری پہ لے آئیے، شریعت پر، اتباع شریعت اور اتباع سنت پر لے آئیے۔ چند روزہ زندگی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، اس پر اپنی آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی کی ہم اور آپ فکر کریں۔ اور دوسری چیز، اب گھروں کے اندر کوئی کسی والد کا یا بڑے کا جو بھی ہے انتقال ہوا، جو اولادیں ہیں، جو اس کی وراثت ہے شرعی تقسیم کرے۔ بھائی ہیں 4 تو ان کا بھی حصہ ہے، بہنیں ہیں تو ان کا بھی حصہ ہے۔ ہم جیسے بھائیوں کا ہے ہم لوگ لیتے ہیں، ایسے بہنوں کا بھی ہے، ان کا بھی حصہ شریعت نے مقرر کیا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا، تو آپ بھی جو ہے اپنا حصہ معاف کر کے بتلائیے، تب سمجھ میں آئے گا۔ ایک بالی سے ایک ہاتھ تو نہیں آدمی چھوڑتا، آپس میں لڑائیاں جھگڑے کیا کیا ہوتے ہیں۔ اس لیے جو بھی چیزیں ہوں اس کو علماء سے معلوم کر کے شریعت کے مطابق جو ہے اس کو تقسیم کیا جائے۔ اور جانے والا اس کے اگر بیماریوں میں نمازیں قضا ہوئی ہیں تو ان کا فدیہ ادا کر دے، روزے چھوٹے ان کا فدیہ ادا کر دے۔ اور جانے والے کا کوئی بھی ہو ہمارے گھر سے جو اس کالونی میں گیا ہے تو ہمارا حق ہے، جس طریقے سے ہم اس کی چیزوں پر، مکان پر، زمین پر ہوتے نا کہ ہمارا ہے، ہمارے والد چھوڑ کے گئے ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی حق ہے کہ ہم روز آنا اس کی خدمت میں کچھ نہ کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کریں۔ ایک مرتبہ قل واللہ شریف ہی صحیح لیکن ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بھائی؟ میں تو مولوی عبد الباسط اپنی زبان میں بتلا دیں، سمجھے نا آپ؟ ایصال ثواب روزانہ کرنا چاہیے بھائی۔ جس طریقے سے ہم دنیا وہ جو بنا کے گئے اس پر ہم قابض ہیں تو حق نہیں ہے؟ حق ہے۔ آتا ہے کہ والد کے انتقال کے بعد اولاد جیسا عمل کرتی ہے ویسا قبر میں اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور
بعض مرتبہ جو ہے اولاد کی گناہوں کے کرنے کی وجہ سے والدین کی پکڑ ہوتی ہے، اسی لیے اپنے بچوں کی ایسا بنائیے کہ وہ مسلمان ہوں، ایمان والے ہوں، اللہ کے حکم کو پورا کریں۔ آتا ہے حدیث میں ہر شخص کو جو گھر کا ہے اس سے پوچھ گچھ ہوگی، جیسے ہم اور آپ گھر کے اندر کھانے کی، پینے کی، کپڑے کی، ہر ضرورت کی فکر کرتے ہیں نا، نہیں کرتے؟ ایسے ہی ہم کو ان کے آخرت میں آرام راحت کی فکر کی ضرورت ہے، ورنہ کل قیامت میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اولادوں کو، بچوں کو مکتب میں بھیجیں، ان کو مسلمان اور ایمان پر باقی رکھنے کے لیے یہ مکاتب ہیں ہمارے۔ آج جو ماحول چل رہا ہے، ہم کو اور آپ ہمارے ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اس لیے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ نے اتنی بڑی دولت دی ہم کو اور آپ کو ایمان کی ہے، اس کا کوئی چیز مقابلہ کر سکتی ہے بھائی؟ ہے سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ ایسی جگہ، ایسے ماحول کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کا ایمان محفوظ ہے، آپ سے لوگ ملتے جلتے ہیں۔ آپ ہی کے علاقے میں کچھ دوری پر چلے جائیے، وہ بیچارے دور ہیں، ناموں تک تبدیل ہو گئے ہیں۔ اسے اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ آتا ہے آدمی شکر کرتا ہے تو اللہ نعمت کے اندر زیادتی کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے نعمت چھین لے جاتی ہے۔ شکر یہ ہے 5 وقتہ نماز کا اہتمام کیجیے، جہاں بھی رہیے جماعت سے پڑھنے کی کوشش کیجیے، آگے پیچھے ہوئیے تو لیکن نماز پڑھیے۔ انسان ہے، انسان ہی سے غلطی ہوگی، کبھی قضا ہو گئی فوراً ادا کر لیجیے۔ رمضان شریف کے روزے رکھیے، اور اگر مال ہو علماء سے حساب معلوم کر کے زکوٰۃ نکالیں، اور گنجائش اللہ نے دی تو حج کیجیے۔ یہ سب بنیادی ہمارے ایسی بنیادیں ہیں جو ہم کو وہاں پر مکان دلائیں گے۔ آدمی جو مکان بناتا ہے تو بنیاد کیا ہوتی ہے بھائی؟ مضبوط بناتا ہے نا۔ کوئی چیز اب تو ایسی چیزیں چلی ہیں کہ زلزلے اس کو نقصان نہ پہنچائیں، لیکن ہم کو جو ہے وہاں یہ چیزیں، یہ بنیادیں ہم کو وہاں مکان دیں گے، تو ہم لوگ کریں گے کہ نہیں کریں گے بھائی؟ کوشش کیجیے، غفلت سے اپنے آپ کو محفوظ کیجیے، نکالیے۔ یہ اسلام اللہ نے دین ہم کو دیا ہے، اس کو باقی رکھنے کے جتنے بھی راستے ہیں اس کو اپنائیے۔ موت تک یہ جو چیزیں ہیں آپ کے ایمان کو محفوظ رکھیں گی۔ شیطان اس وقت بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایمان کو محفوظ رکھیں گے، شرط یہ ہے کہ ہم نے یہ بنیادوں کو مضبوط کیا ہوگا ان چیزوں سے، نہیں تو پھر دقت ہوگی، پریشانی ہوگی۔ ہم لوگ سکون، عافیت اور تمام چیزیں دوسری جگہ تلاش کرتے ہیں۔ اللہ نے کامیابی دین میں رکھی ہے، سکون اور عافیت اللہ نے شریعت اور سنت کے عمل پر رکھی ہے، اور کہیں نہیں ہے بھائی۔ دنیا میں کوئی سکون نہیں،
دیکھیے بڑے بڑے رئیسوں کو ایک دم جب چلتے ہیں تو آگے پیچھے 2 4 10 لوگ محافظ ہوتے نہیں ہوتے، وہ سکون ہے. ارے وہ سکون ہے بھائی، آزاد ہے. یہ سکون یہ ہے آرام سے ہے نہیں. دنیا بری چیز نہیں ہے، حلال خوب کمائیے، حلال خرچ کیجئے. دنیا اگر کوئی بری چیز ہوتی تو اللہ تعالی زکوٰۃ فرض نہ کرتا. ہاں نہیں بھائی، زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. اس لیے یہ کہ مال بری نہیں، ہم اس کو اپنے عمل سے برا نہ بنائیں، اس مال کو اپنے لیے آرام والا بنائیں، ہم اس کو وبال والا نہ بنائیں. اس کے طریقے ہیں تو کریں گے بھائی سب لوگ. کیونکہ آج جمعہ بھی ہے، جمعہ کے دن جتنا ہو سکے درود شریف پڑھنا چاہیے. کم از کم 300 تو پڑھ لے، جو بھی ہو. کوئی وہ نہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی درود شریف ہے. اور پھر سورہ کہف ہے 15ویں پارے میں، آدھے کے پر ہے اس کو، اور 16ویں پارے میں 3 رکوع ہے. آتا ہے کہ جو جمعہ کو پڑھتا ہے اللہ تعالی ہفتے بھر کے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور دجالی فتنے سے اللہ حفاظت فرمائیں گے. یہ عمل کرنے کی چیزیں ہیں. جمعہ میں آدمی مسجد میں جلدی پہنچے اور آتا امام کے قریب ہو کے بیٹھے، بہت ثواب ملتا ہے. تو بس بھائی ہے نا، جمعہ بھی ہے، بھی غسل کرنا ہے. مولانا ایک دم الٹی چھری سے کئی سال کی جو پرانی اور چھری اس سے ذبح کر. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.